والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. پنجاب اسمبلی میں محترم جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو اسمبلی کے سپیکر ہیں، ان کے اور ان کے رفقاء کی کاوشوں سے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 ایک بل پاس کیا گیا. ہم اس بل کی تیاری کرنے والوں اور اس کی پیش کرنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں سب کا دل کی اتحہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جہود صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. اس بل کے پاس ہونے کے بعد وحدت المسلمین کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں اس بل کا خوب رد کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم صرف تنظیم وحدت المسلمین کی طرف سے نہیں بلکہ پوری شیعہ کمیونٹی کی طرف سے یہ ہم آواز اٹھا رہے. اس پریس کانفرنس میں نمبر 1 مسئلہ امامت کا. اہل السنہ کے نزدیک معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی جماعت. اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت بھی معصوم عن الخطا، جو کتاب و سنت، قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کے بالکل منافی. معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی جماعت، باقی ساری امت سے خطا ممکن ہے، وہ اہل بیت ہوں، وہ کوئی دوسرا شخص. اب اہل بیت کے ساتھ امامت کا مسئلہ کہ امامت کا حق صرف اہل بیت کو حاصل ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف. پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کے ذاکر اور عالم نے کہا کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہونے والے جو افراد ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر صدیق اور دیگر انصاری صحابہ، یہ سب غیر قانونی جمع ہوئے. یہ بات بھی ان کی صحابہ دشمنی پر مبنی، وہ سب صحابہ اسلام کی محبت میں جمع ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر وہاں پر بیعت کی گئی. پریس کانفرنس میں کہا گیا ہم خلافت راشدہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم وعدے کر دینا چاہتے ہیں کہ جو شخص خلافت راشدہ کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حقیقی اولاد نہیں. اہل السنہ ان کی اس عقیدے کی نفی کرتی ہے، اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں.
انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ تعالی لکھنے سے انکار کیا کہ ہم یہ بل کی شک نہیں مانتے کہ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں ان وحدت المسلمین اور شیعہ حضرات سے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تمہارے امام ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، 2 مسلمان جماعتوں میں یہ صلح کرائے گا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تمہارے نزدیک امام ہیں، ان کے بارے میں تم کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کو تو لکھنے کو تیار نہیں، لیکن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کو جب اپنا خلیفہ مانا تو امیر حسن کے ساتھ رضی اللہ تعالی لکھو گے یا علیہ السلام لکھو گے؟ کیا کہو گے؟ جب تم کہتے ہو یہ معصوم عن الخطا ہے، تو انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر غلطی کی، خطا کی تھی، تمہارے عقیدے کے مطابق کیا فتویٰ لگے گا؟ اہل اسلام وہ جنگ جمل کا ذکر کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر زبان لمبی کرنا چاہتے ہیں، اور خلاف راشدہ کا انکار کر کے امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات حکومت پر بھی اور عوام پر بھی متنبع کرنا چاہتے ہیں، باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فار پاکستان پنجاب اسمبلی کے ان ذمہ داروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا اقرار کرتی ہے۔ جو شخص بھی وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کان کھول کر سن لے، اگر اس بل کی مخالفت کی گئی تو ہم اور صحابہ کی مخالفت کی گئی، اور اس بل کے اندر جو شکیں پاس ہوئی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے، پیغمبر کی 4 بیٹیاں مانی جائیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے، اور انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے، اگر اس بل کی مخالفت کی گئی اور ملک کو انتشار اور افتراق کی طرف دھکیلا گیا اور فرقہ واریت کی ہوا ملک کے اندر بھڑکائی گئی، فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا گیا، تو سنی قوم یاد رکھو پھر جسم پر کفن پہن کر میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ میں علن اعلان ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کفن پہن کر میدان میں آ جائے گی، اور اس بل پر آنچ نہیں آنے دے گی انشاءاللہ۔ ہم حکومت کو بھی متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، اور اہل تشیع کے اکابرین کو بھی متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے ان سستی شہرت حاصل کرنے والے ذمہ داروں کو لگام دی جائے، اور وہ صحابہ پر اور امیر معاویہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ، ان پر جو بل پاس ہوئے اس کی مخالفت بند کی جائے، ورنہ سنی قوم صحابہ کی محبت میں اپنا سر اپنے جسم سے علیحدہ کروانا جانتی ہے، کیونکہ سر کٹیں گے تو انشاءاللہ شہادت ملے گی اور جنت میں صحابہ کا پڑوس ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔